میری کتاب نقش تحریر کا ایک باب پیش خدمت ہے۔ یہ مضمون پرویز انیس کی کتاب تجربات کے اجرا کی تقریب میں پڑھا گیا۔ شیخ لال مدرسہ شہر کی دینی، علمی اور ادبی روایات کا روشن باب۔ بہت عرصے بعد ایک ایسا دعوت نامہ موصول ہوا جو میری توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ اس میں جائے تقریب مدرسہ سراج المومنین وارث پورہ کامٹی تھا۔ ماہ و سال کی گردشوں کے پرے جب نظر گئی تو معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں یہ مدرسہ نہ صرف محلہ وارث پورہ بلکہ سارے شہر کامٹی کی دینی، علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا واحد مرکز تھا۔ عزیزم پرویز انیس، ریحان کوثر اور تمام معزز شرکائے جلسہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کتاب لکھ کر اور اسے شائع کروا کر دیگر نوجوانوں کو ایک مثبت پیغام دیا ہے۔ ریحان کوثر صاحب نے کامٹی سے الفاظ ہند جیسے رسالہ نکال کر نئے لکھنے والوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا کیا۔ اس کے علاوہ الفاظ پبلیکیشن کے ذریعے انہوں نے کتابوں کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس نے کامٹی کی ادبی ماحول میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بلا شبہ کامٹی اردو ادب کی تاریخ میں ان کا نام جلی حرفوں میں لکھا جائے گا۔ مدرسہ سراج المومنین کا ماضی اس طرح کی سرگرمیوں کا رخشندہ تاریخ رہا ہے، جہاں علم ادب کی شمع روشن ہوئی اور پوری دنیا میں اس کا اجالا پھیلا۔ میں مختصراً اس کا احوال تحریر کر رہا ہوں تاکہ نئی نسل اپنے ماضی سے ناواقف نہ رہے۔ 1857 کے قیامت خیز دور میں شمالی ہند، خاص طور سے اعظم گڑھ کے پارچہ باغ مسلمان بربادی کا نشانہ بنے۔ جب روزی روٹی کے لالے پڑے تو مجبوراً ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے کچھ خاندانوں نے وسط ہند کا رخ کیا اور علاقۂ برار سے ہوتے ہوئے کامٹی میں بس گئے۔ یہاں بھی انہوں نے پنچایتی نظام برقرار رکھا۔ عبداللہ سردار برادری کے پہلے سرپنچ تھے۔ ان لوگوں نے موجودہ مسجد وارث پورہ میں نالے کے کنارے کچے گھر بنائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ دینی مزاج غالب ہونے کے سبب سب سے پہلی ضرورت کے طور پر سردار عبداللہ نے اپنے ذاتی صرفے سے مومن برادری کے لیے پہلی مسجد تعمیر کی۔ گویا محلہ وارث پورہ ہی مہاجر مسلمانوں کی پہلی آبادی تھی۔ انہی کے لائق فرزند منشی محمد سعید صاحب نے مقامی بااثر افراد کی مدد سے مسلمانان کامٹی کی سب سے پہلی اور قدیم درسگاہ مدرسہ سراج المومنین کی 1918 میں بنیاد ڈالی۔ حاجی عبدالرحمن سردار، ملا حاجی عبدالوارث اور حافظ داؤد جیسے علم دوست اور مخلص ہستیوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ روشن سراج ہے جو ایمان افروز بنا ہوا ہے اور مومنین کے لیے مینار نور علم ہے۔ منشی محمد سعید اپنے عہد کے سب سے زیادہ جلیل القدر شاعر اور استاد تھے۔ آپ مدرسہ کے محتمم تعلیمات تھے، یگانہ روزگار تھے اور سلیم و طبع شخصیت کے مالک تھے۔ اس زمانے میں یہ مدرسہ مومن برادری کا تنہا سماجی، سیاسی، دینی، علمی اور ادبی مرکز تھا۔ اس کے پہلے صدر ہی خیر سے استاد شاعر تھے، اس لیے اس زمانے کے زیادہ تر شعری اور ادبی نشستیں یہیں منعقد ہوتی تھیں۔ اس زمانے کی دینی شخصیات بھی عربی فارسی کے ساتھ اردو ادب کا گہرا ذوق رکھتی تھیں۔ یہی لوگ یہاں کے اردو معاشرے کی بنیاد کا پتھر بنے۔ غالباً 1936 میں ماسٹر عبدالحفیظ انصاری اور ظہیر وارثی کی کوششوں کے نتیجے میں مدرسے کی عمارت میں ہی انجمن اصلاح الانصار کے نام سے ایک لائبریری کی بنا ڈالی گئی۔ رفتہ رفتہ کامٹی کے صاحب خیر افراد کے تعاون سے یہ لائبریری بیش بہا علمی و ادبی کتابوں کا مرکز بن گئی، جہاں سے سارا شہر کامٹی استفادہ کرتا تھا۔ نواب غازی نے لائبریری کو کافی تعداد میں اور گراں قدر کتابیں عنایت کیں اور وقتاً فوقتاً مدرسے کے ادبی جلسوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ کامٹی شہر کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اردو کا پہلا اسکول بھی یہیں بنا۔ جب مدرسۃ المسلمین MM ربانی ہائی اسکول میں تبدیل ہوا تو یہاں کے اسکول کے طلباء کو ربانی ہائی اسکول میں منتقل کر دیا گیا اور مدرسہ سراج المومنین ایک دینی مدرسے کے طور پر اور انجمن اصلاح الانصار ایک پبلک لائبریری کے طور پر دونوں ادارے اپنا اپنا کام کرتے رہے۔
ایک عرصے دراز تک یہ مدرسہ کامٹی کے مسلمانوں کی تمام تحریکات کا مرکز بنا رہا۔ پنچایتی نظام کے ذریعے یہاں کے مسلمانوں کی نہ صرف دینی اور سماجی رہنمائی کی گئی بلکہ کورٹ کچہری سے بچا کر ان کے دینی و دنیاوی مسائل کو بھی حل کیا گیا۔ کل ہند سطح پر مسلمانوں کی جو تحریکات شروع ہوئی اس کا یہ مرکز رہا، چاہے خلافت تحریک ہو یا آل انڈیا مومن کانفرنس یا جمیعت العلماء کی سرگرمیاں، سب میں اس مدرسہ نے ایک فعال مرکز کا کردار ادا کیا۔ کامٹی کی ادبی اور سماجی زندگی دو اشخاص کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہے گی، ایک عبدالستار فاروقی مرحوم، دوسرے ظہیر واصفی صاحب۔ ان دونوں صاحبان نے نہ صرف کامٹی بلکہ پورے علاقے پر زبردست اثرات مرتب کیے۔ ظہیر واصفی صاحب کی تحریک پر دو بار مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی کامٹی تشریف لائے۔ شاید 1928 میں محمد علی گنج کامٹی میں ایک جلسہ عام ہوا تھا جس میں علی برادران کے ساتھ مہاتما گاندھی بھی شریک تھے۔ 1928 ہی میں سابق صدر جمہوریہ ہند اور اردو کے نامور ادیب ڈاکٹر ذاکر حسین بھی کامٹی تشریف لائے تھے اور انہوں نے وارث پورہ آ کر مدرسے اور لائبریری دونوں کا معائنہ کیا تھا۔ مشہور دینی شخصیت مولانا قمر الدین مظاہری جو کانپور سے اپنا رسالہ نظام نکالا کرتے تھے جس کا قرآن نمبر بہت مشہور ہوا تھا، ان کا مدرسے میں شاندار اعزاز ہوا۔ مشہور دینی رہنما اور مقرر مولانا آزاد سبحانی، مولانا غلام محمد شملوی، صدر جمعیت العلماء مولانا حفظ الرحمان، مومن کانفرنس کے مشہور لیڈران مولانا عاصم بہاری، عبد القیوم انصاری وغیرہ جیسے جید لوگوں نے بھی مدرسے میں حاضری دی تھی۔ 1974 میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے تحت ایک بڑا جلسہ عبدالستار فاروقی صاحب کی صدارت اور ظہیر واصفی کی نظامت میں منعقد ہوا، جس میں سابق مرکزی وزیر اور صدر آل انڈیا مومن کانفرنس مہمان خصوصی تھے۔ ذیل میں اس قسم کی سرگرمیوں کی ایک سرسری تفصیل پیش کی جا رہی ہے جس سے آپ اس مرکز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں گے۔ بزم غالب کے پروگرام مہاراشٹر میں اردو دوسری سرکاری زبان سیمینار منعقدہ 1981-82 میں پٹنہ یونیورسٹی شعبہ انگریزی کے صدر اور اردو کے مشہور ادیب پروفیسر عبد المغنی صاحب کے علاوہ مشہور صحافی اور مصنف و مقرر ممبئی کے شمیم طارق صاحب اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے مدیر جامعہ عبداللطیف اعظمی صاحب کامٹی آئے تھے۔ ظہیر واصفی صاحب کے ہمراہ ان سبھی نے ان کا کتب خانہ، مدرسہ اور لائبریری کا بھی معائنہ کیا اور بہت تعریف کی۔ 1952 میں شکیل بدایونی کے ساتھ مدرسے میں ایک شاندار اور یادگار شعری نشست ہوئی۔ اسی طرح اجمل سلطان پوری کے ساتھ بھی ایک نشست ہوئی۔ استاد شاعر مولانا ناطق لاٹری اکثر یہاں آتے رہتے تھے اور منشی ابو بکر شہرت سے ان کے خاص مراسم تھے۔ موقع 2 فروری 1975 کو انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری اور ہماری زبان کے ایڈیٹر یہاں تشریف لائے تھے۔ اسی طرح طنز و مزاح کے مشہور شاعر سلیمان خطیب اور مشہور شاعر مخمور سعیدی نے بھی یہاں کا دورہ کیا تھا۔ مشہور معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر زویا انصاری نے بھی یہاں کی لائبریری کا مشاہدہ کیا اور ذخیرہ کتب کی تعریف کی۔ 1960 میں ڈاکٹر ذاکر حسین جو صدر جمہوریہ ہند ہوئے اس لائبریری میں تشریف لائے تھے۔ مولانا منظور احمد نعمانی مدیر الفرقان اور ندوۃ العلماء کے سربراہ اور الندوہ کے مدیر مشہور عالم دین و مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بھی اس ادارے کو اپنی آمد کا شرف بخشا ہے۔ مشہور محدث اور عالم دین مولانا حبیب الرحمان اعظمی جو سارے عالم اسلامی میں محدث کبیر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ظہیر واصفی مرحوم کے ساتھ یہاں آ چکے ہیں۔ غرض کس کا ذکر کریں، ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی مشہور عالم صحافی، مقرر، ملی رہنما یا مصنف ادیب ناگپور آتا تو کامٹی ضرور آتا تھا اور یہاں ظہیر واصفی مرحوم کے ساتھ ان کی ذاتی لائبریری کے ساتھ ساتھ انجمن اصلاح الانصار لائبریری اور مدرسہ بھی دیکھتا تھا اور اس کی خدمات کا اعتراف کرتا تھا۔ اب زمانہ بدل رہا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ محلے کے باصلاحیت نوجوانوں نے اس عظیم میراث کو سنبھال لیا اور بڑی خوش اسلوبی، دلچسپی اور محنت سے اس کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جدید انداز میں باوقار طریقے سے چلا رہے ہیں۔
جس سے یہاں طلبہ اور طالبات کی تعداد میں دن دونی رات چوگنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے ہمارے بزرگوں کے قائم کردہ دوسرے ادارے یعنی انجمن اصلاح الانصار پبلک لائبریری سے بھی وہ بے خبر نہیں ہوں گے۔ میری دعا ہے یہ دونوں ادارے ان ہونہار نوجوانوں کے ہاتھوں میں مزید ترقی کریں اور نہ صرف محلہ وائز پورا بلکہ شہر کامٹی کا نام روشن کریں۔ لال مدرسے کے چبوترے پہ آپ کا بچپن گزرا ہے، تو بچپن کی کچھ اگر یادیں ہیں لال مدرسے کے تعلق سے تو وہ براہ کرم جو ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو وہ یادیں جو ہیں آپ شیئر کریں۔ اس زمانے کی یادیں جو ہیں وہ بچپن کی یادیں ہیں، اور بچپن کے معمولات اور مشاغل جو ہیں وہ ایک مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہاں کی میں ایسی باتیں شیئر کروں جو میرے بچپن سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں تو یہ کوئی مفید بات تو نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ ہم نے وہاں بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھی۔ مثال کے طور پر اسی لال مدرسے کے سامنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کے موقع پر جو ہے اکھاڑا نکلتا تھا، سندل کے ساتھ اکھاڑا نکلتا تھا، اس میں لوگ اپنے تلوار بازی، نیزہ بازی، لٹ بازی اور اس طرح کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کا جو ہے مظاہرہ کرتے تھے اپنی مشاقی کا اور اپنے فن کا۔ تو اسی طرح کی ایک کا ذکر کی بات ہے کہ میں وہاں تھا اور ہم لوگ تماش بینوں میں شامل تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جو ہے کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اتفاق سے لال مدرسے کے بازو میں غلام محمد خلیفہ نام کے ہمارے دوست کے ایک والد وہاں پر تھے، انہوں نے دیکھا، بزرگ آدمی تھے مگر دیکھا انہوں نے، ان کو سب کو انہوں نے خاموش کیا اور اس کے بعد احمد کو انہوں نے لنگوٹ کی شکل دی اور اس کے بعد تلوار دونوں ہاتھ میں لے کر ایسا گھمانا شروع کیا کہ بس زن 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 کی آواز آتی تھی اور لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ حضرت اتنے ضعیف ہونے کے بعد کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے معلوم پڑا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، ان کو خلیفہ جو نام دیا گیا تھا ان کے اسی فن کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف لٹ بازی بلکہ جتنے بھی ہتھیار ہیں، نیزہ بازی، تلوار بازی اور جو دوسرے وہ ہیں، اسے کس طرح سے وار سے بچنا اور کیسے لڑنا، کیسے حملہ کرنا، کیا کہ کن کن باتوں کا لحاظ کرنا، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے اور ہم لوگ حیرت زدہ رہتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں ہم سوائے گلی ڈنڈا کھیلنے کے جو ہے اور کیا سیکھا آپ نے۔ مدرسے سے منسلک ایک لائبریری بھی ہے، اس لائبریری میں آپ کی بڑی ہی خدمات، تو اس پر مختصراً جو ہے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور آپ جب واپس آئے ممبئی سے تب بھی آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، تو تھوڑی سی ان خدمات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، اس سلسلے میں جو ہے ذرا سا اس کا جو پس منظر ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ میری اس لائبریری سے وابستگی کیسے تھی۔ میں بچپن سے ہی جب میں دوسری کلاس میں تھا، جب سے میں کہانیوں کی کتابیں پڑھنا میں نے شروع کر دیا تھا، اور تیسری کلاس میں جب تھا تو میں نے اپنی خود کی لائبریری، بچوں کی لائبریری جو ہے قائم کی تھی وہاں وارث پورہ محلہ میں۔ اور اس کے بعد میں جب بچوں کی کہانیوں سے دل بھر گیا اور تقریباً ماہنامہ نکلتا تھا، کھلونا، وہ پیام تعلیم رہتا تھا اور ایک دو رسالے رہتے تھے، اور میری جو پڑھنے کی رفتار تھی اتنی تیز تھی کہ وہ یہ سب رسالے اس کی کفالت نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ پھر میں ادھر رجوع ہوا، شاید تیسری کلاس کی بات ہے، اور اپنا انجمن اصلاح الانصار پبلک لائبریری، اور وہاں سے میں نے جو ہے کتابیں پڑھنی شروع کی۔ تو شروع میں تو مجھے انہوں نے بچہ سمجھ کے چھوٹی موٹی کتابیں دی، مگر ظاہر ہے لائبریری میں بچوں کی کتابیں کہاں اتنی تعداد میں ہوتی ہیں، تو پھر میں نے اپنے طور پر جو کتابیں پڑھنی شروع کی، ناول پڑھے اور اس کے بعد جاسوسی دنیا پڑھی اور بھی باقی ناول پڑھے۔ تو بہرحال یہ کہ میری جو تربیت ہے بہت کچھ اس لائبریری کے ذریعے ہوئی ہے، میری ذہنی تربیت، اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد بہت کم عمری میں میری ملازمت لگ گئی، جو مطلب کہ
ملازمت کے لیے جو جتنا عمر درکار ہے اتنی عمر کو میں پہنچا اور میری سروس لگ گئی اور میں بمبئی چلا گیا. بمبئی سے میرا تبادلہ 2005 میں ہوا. یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا کہ لائبریری بند تھی, اس کو بند کر دیا گیا تھا اور وہاں کوئی اس کی دیکھ دیکھ کرنے والا نہیں تھا. تو مجھے بڑا قلق ہوا. تو میں حفظ سر سے بہت قریب تھا تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ سر دیکھیے اس لائبریری سے ہم نے اتنا سیکھا ہے اور اس لائبریری کا یہ حال ہے, تو اس لائبریری کو دوبارہ کیوں نہیں شروع کرتے. بولے کون شروع کرے گا, کوئی آگے بڑھے نا, کوئی کسی کو پڑھنے کا لکھنے کا شوق ہے نہیں. تو بہرحال یہ کہ میں نے دلچسپی لی, ہزاروں روپے لگائے اور 2 سال کی مشقت کے بعد میں نے لائبریری کو جو ہے قانونی طور پر جو وہ ایکٹیو بنا دیا, مطلب کہ ایکٹیو بنا دیا, اس کو تسلیم کروا لیا. جبکہ وہ 50 سال کا عرصہ ہو گیا تھا کہ اس کا جو اس کی کوئی میٹنگ نہیں دکھائی گئی تھی. 50 سال کے عرصے تک کوئی میٹنگ نہیں دکھائی گئی تھی. اس کے کاغذات میرے پاس میں ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے اس کو واگزار کرایا اور وہ لائبریری دوبارہ شروع ہو گئی. اس کی کی ساری الماریاں میں نے اور میرے دوستوں نے جو ہے وہ مدد کر کے جو ہے اس کو فراہم کی اور کتابوں کی جلد بندی کی. ہم نے فرنیچر مہیا کیے, پنکھے لگوائے, یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد میں ایسا ہوا کہ مدرسے میں جو ہے کیونکہ عربی تعلیم دی جاتی تھی تو عربی تعلیم کے لیے جو ہے وہاں پر ان کو جگہ کم پڑ گئی. تو انہوں نے پہلے تو کچھ شرائط لگائی کہ آپ کے مخصوص ٹائم پر کھولیے بند کیجیے. اب وہ مخصوص ٹائم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا تھا جو اس کے لیے کافی نہیں تھا. بہرحال پھر یہ ہوا کہ ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا اور رفتہ رفتہ وہ کتابیں یا وہ الماریاں جو ہے وہ ایک گوشے میں محبوس ہو گئی, وہاں پہ قید ہو گئی. اور مجھے بہت قلق ہوا اور آج بھی صدمہ ہے کہ میں نے اتنی محنت سے جو لائبریری ٹھیک کروائی تھی اور اس کو جو ہے رجسٹر کروایا تھا, اس کو جو ہے باقاعدہ قانونی طور پر اس کو تسلیم کروا لیا تھا, تو اس کے ساتھ میں یہ حال ہوا. تو میں نے جو لال مدرسے میں ذکر کیا, میں گیا تھا وہاں پر اور مجھے مدعو کیا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھئی انہوں نے مدعو کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہماری عمر اب گزر گئی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھے اور اس لائبریری کو سنبھالے, کیونکہ یہ لائبریری جو ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہی قائم کی اور اسی لال مدرسے میں قائم کی. ان کو میں نے نام بتائے, وہ اس وقت کے بڑے بڑے نام تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو مدرسے کے مطلب کہ چلانے والے تھے, مدرسے کے انتظام کار تھے. انہی لوگوں نے لائبریری قائم بھی کی تھی اور یہی لوگ چلاتے بھی تھے. تو بہرحال یہ کہ یہ میری کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوئی اور وہ لائبریری اب تک جو ہے اسی حال میں ہے. تو کچھ جو موجودہ کمیٹی ہے اور جو وہاں کے جو وارث پورہ کے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں گے تو آپ آخری میں جو ہے انہیں وہ پیغام. میں نے اپنے مضمون میں لال مدرسے میں بھی یہ میں نے ذکر کیا کہ آپ مدرسہ چلاتے ہیں, بہت اچھا ہے, کار صاحب ہے, بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے بزرگ اور اکابر تھے, تو ان لوگوں نے بھی جو ہے مدرسہ جاری کیا اور اس کے ساتھ لائبریری کیوں جاری کی, تو ذرا سا اس پر غور کیجیے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ لائبریری بھی کیوں قائم کی, اور لائبریری کی اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر کیوں انہوں نے جو ہے یہ اتنی مشقت لی اور کہ لائبریری کے لیے کتابیں جمع کی اور اس کو چلایا اور لوگوں نے استفادہ کیا. میں نے کہا کہ میں نے خود یہاں استفادہ کیا ہے اور میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ جو ہے مجھ سے, میں تو اس کی منہ بولتی تصویر ہوں. جو یہاں پر میں نے جو سیکھا سمجھا ہے وہ میں اس کی تصویر میں اس کا اقرار کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگ زیادہ دوڑ دھوپ کرنے کے لائق نہیں, تو بہتر یہ کہ آپ لوگ اس کام کو بھی سنبھالیں اور جو کچھ میرے پاس میں کاغذات اور وہ ہیں تو اس کی مدد سے اس کو پھر سے اس کا احیاء کریں, اس کو جاری کریں اور جو ہے تو وہ کریں. تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ بھئی آپ جو ہے کوئی دوسری جگہ دیکھیے وہاں اس کو منتقل کیجیے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بھئی میرے اختیار میں نہیں تھا, میری حیثیت یہ نہیں تھی کہ میں کوئی جگہ بھی اس کے لیے فراہم کروں. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس مجبوری کے تحت جو ہے میں خاموش بیٹھ گیا.
لیکن میں نے پیغام ضرور دیا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے کہ آپ کریں، آپ کھڑے ہوں اور آپ یہ ساری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس کے بعد میں جہاں بھی منتقل کرنا ہے کریں، لیکن اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہمارے اکابر کا بزرگوں کا جو احساسہ ہے اس کو ضائع نہ ہونے بہت بہت شکریہ ایوب صاحب، آپ نے اس قیمتی سرمایے کو جو ہے وہ اس ڈیجیٹل دنیا میں جو کہ آپ نے محفوظ کیا ہے، انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ضرور.